الکہف۔ ترتیب قرآنی 18، اور ترتیبی نزولی 69۔ مکیۃ نزلت بعد الغاشیہ، بعد الغاشیہ وقبل الشورى۔ آیات 110، رکوع 12۔ نام سورت: اس صورت میں چونکہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہے جو اللہ کے قدرت کاملہ کا ایک عظیم نمونہ ہے، اور ثبوت قیامت کے لیے بڑی دلیل ہے۔ زور سے رہو دمرا۔ اس لیے اس کا نام سورہ کہف سے موسوم ہے۔ شان نزول: مشرکین مکہ نے نضر بن حارثہ عقبہ بن ابی محیط ابی محیط کو لگو دم زر نہ رکھی، علماء یہود کے پاس مدینہ منورہ بھیجا، اور ان سے کہا کہ وہ ان کے پاس جا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے آگاہ کریں، اور ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کیا واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ کیونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، اور ان کو انبیاء علیہ السلام کی پہچان ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احوال اور اقوال ان کے سامنے پیش کر کے علماء یہود نے ان سے کہا کہ آپ واپس جا کر 3 باتیں ان سے پوچھیں۔
یہ باتیں صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ ان کا جواب نہ دے سکے تو وہ پیغمبر نہیں ہے۔ انہوں نے 3 باتیں یہ بتائیں کہ وہ چند نوجوان دو گزشتہ زمانے میں لاپتہ ہو گئے تھے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، اس شخص کا حال معلوم کریں جو مشرق سے مغرب تک پہنچا۔ نمبر 3، روح کے بارے میں ان سے سوال کریں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں نے واپس جا کر قریش کے سامنے یہ بات رکھی، اور ان میں سے چند افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ 3 سوالات کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل آپ کو بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا۔ کہ شاید جبرائیل السلام آ کر بتا دیں گے، لیکن 15 دن تک پھر جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اس لیے مشرکین بڑے خوش تھے کہ ہمیں جواب نہیں دیا گیا۔ تو جبرائیل السلام نے آ کر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کاغذ نہیں ہے، اچھا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہہ کر اس کے بعد ان چیزوں کی حقیقتیں سامنے آ گئیں۔ ربط سورہ کاف با سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ فاتحہ کے تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن مجید با اعتبار مضامین کی 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک، دوسرا سورہ انعام سے کاف تک، تیسرا حصہ کاف سے سوا فاطر تک،
چوتھا حصہ آخر تک۔ اس لیے اب اس سورت سے قرآن مجید کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر نظام اور اللہ کی خالقیت، حاکمیت کا بیان ہوگا کہ پورا نظام عالم اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی برکات دہندہ ہے۔ ربط نمبر 2، موضع معراج دکھانے کے بعد مشرکین کے چند سوالات تھے۔ اس لیے سورت میں ان کا ازالہ ہوگا، اور اس کے بعد سورہ مریم میں بھی ان کے شبہات کے جوابات دیے جائیں گے۔ خلاصہ سورہ کہف۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور جنات کے بارے میں مشرکین بعض الجھنوں میں مبتلا تھے، اس لیے وہ ان کو کارساز اور مختار مانتے تھے۔ اس صورت میں مخالفین کے 4 شبہات کا ازالہ کیا جائے گا۔ پہلا شبہ اصحاب کہف کے بارے میں، جو 309 سال تک غار میں رہنے کے باوجود صحیح سلامت رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کارساز تھے۔ شبہ نمبر 2، کچھ لوگ بعض حالات میں جنات کو پکارتے ہیں اور ان سے استعانت مانگتے ہیں۔ ان کے کام تکوینی طور پر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں، جن کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیبدان تھے۔ کہ خضر علیہ السلام نے کتنے غیبی امور موسیٰ علیہ السلام کو بتائے۔
چوتھا شبہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ وہ بھی کارساز تھے، جنہوں نے پوری دنیا کے چکر لگائے۔ پہلے شبے کا جواب ام حسبت ان اصحاب الکاف الگ سے دیا گیا، کہ وہ ہماری قدرت کی نشانات تھے۔ قدرت کے نشانات تھے، ان کو خود بھی اتنا علم نہیں تھا کہ ہم کتنے سوئے۔ دوسرے شبے کا جواب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الگ سے دیا جائے گا، کہ جنات اور شیاطین تو انسان کے ازلی دشمن ہیں، جو شرک کے لیے نئے نئے راستے نکال کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور انسان کے کام تکوینی طور پر ہو جاتے ہیں، جنات کے پکارنے سے نہیں۔ تیسری شبے کا جواب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ الگ سے دیا گیا، کہ حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ بتلاتے رہے وہ کرتے رہے، لہذا وہ غیب دان نہیں تھے، اللہ بتلاتے رہے وہ کرتے رہے۔ اور چوتھے شبے کا جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ الگ سے دیا گیا، کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی تھی، اور وہ خود اعینونی بقوت، اعینونی بقوت سے ما تحت الاسباب امداد مانگتے رہے، ما تحت الاسباب امداد مانگتے رہے۔ سورت کے آخر میں افحسب الذین کفروا الگ سے چاروں شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں، شکوے موجود ہیں۔ اب یہ تینوں شبہات سمجھ لیں گے تو پورا صورت جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ سورہ مریم
ترتیب قرآنی 19، ترتیب نزولی 44، مکیۃ نزلت بعد سورہ فاطر، وقبل سورہ طٰہٰ۔ آیات 98، رکوع 6۔ رب سورہ مریم با سورہ کاف۔ سورہ مریم میں سورہ کاف میں، مریم میں نہیں، سورہ کاف میں مخالفین کے 4 شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اب جو شبہات باقی تھے مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے، اس کا ازالہ سورہ مریم میں ہوگا۔ گویا کہ سورہ مریم سورہ کاف کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہیں۔ خلاصہ سورہ مریم، مضامین کے اعتبار سے اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، رکوع نمبر 7 تک۔ دوسرا حصہ یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں مشرکین کے شبہات کے جوابات دیے جائیں گے۔ کچھ شبہات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور ایک شبہ حضرت مریم کے بارے میں اور ایک شبہ فرشتوں کے بارے میں۔ پہلا شبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ آخری عمر میں، بڑھاپے میں، ان کا بیٹا پیدا ہونا ان کی کارسازی پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا شبہ حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مادرزادہ کوڑوں اور اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مافوق الاسباب اختیارات کے مالک تھے۔ اس لیے ان کو حاجات و مشکلات میں پکارا جائے، پکارنا جائز ہے، کیوں پکارنا جائز ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں پہلے شبے کا جواب دیا گیا جائے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو خود اللہ سے مانگتے تھے، دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دروازہ کا قدر سے کام بھی ادھر ہی کرتے بٹ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضرت مریم خود اللہ کے آگے عاجزی کرتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود اعلان فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ شبہ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا، کیونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان کو کارساز سمجھتے تھے۔ اس کا جواب دیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام خود شرک سے بیزار تھے اور شرک کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ ان کے علاوہ اور 3 پیغمبروں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر ہوگا کہ وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا، اور وہ خود اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ چوتھا شبہ فرشتوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ نے بعض اختیارات ان کو دیے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس کے جوابات دیے جائیں گے کہ یہ سب ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تعلیل میں مشغول رہتے ہیں،
اور ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ 6 انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد فخلف من بعدہم الگ سے جواب دیا جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں یہ سب مشرکین کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے ہیں۔ ان کا انبیاء علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سورت کے دوسرے حصے میں شکوے، زجریں، بشارتیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں اور ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن ہوگا۔ اور لا یملکون الشفاعۃ الگ سے نفی شفاعت قہریہ کا ذکر ہو۔ یہ آگے سورہ طٰہٰ، ترتیب قرآنی 20، ترتیبی نزولی 45۔ مکیۃ نزلت بعد الواقعہ، وقبل المریم۔ آیات 135، رکوع 8، رکوع 8۔ ربط سورہ طٰہٰ با سورہ مریم۔ مسئلہ توحید کے بارے میں جس قدر شبہات تھے، سورہ کاف اور اس کے بعد سورہ مریم میں اس کے جوابات دیے گئے۔ اور مخالفین کی شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اب سورہ طٰہٰ میں کہا جائے گا کہ مسئلہ واضح ہو گیا، اب بہادر ہو کر اس مسئلے کو پہنچاؤ اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرو۔ اس راستے میں مصائب آئیں گے، خندہ پیشانی سے، ہمت سے برداشت کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کی خاطر فرعون اور اس کے قوم کے ہاتھوں مصائب برداشت کیے۔
سورہ طٰہٰ میں 2 قسم کی آیات آئیں ہیں۔ نمبر 1 آیات توحید، نمبر 2 آیات تشجیع۔ یہ یہاں خلاصہ کر لیں، خلاصہ لکھ لیں۔ یہ تو ہو گیا نا، برداشت کریں۔ اس کے بعد خلاصہ سورہ طٰہٰ۔ 2 قسم کی آیات آئیں، آیات توحید اور آیات تشجیع۔ آیات توحید 5 ہوں گی، جس کا محاصل یہ ہوگا کہ عالم الغیب، کارساز، متصرف الامور، اللہ کی ذات ہے، لہذا حاجات و مشکلات میں اسی کو پکارو۔ اور آیات تشجیع معنی شجاعت، بہادری کے، آیات تشجیع بھی 5 ہوں گی۔ جس کا مقصد یہ ہوگا کہ جرأت اور ہمت، شجاعت کے ساتھ آپ اس مسئلے کی تبلیغ کریں۔ اس سلسلے میں 2 واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام۔ پہلا واقعہ تفصیل سے اور دوسرا واقعہ اختصار کے ساتھ۔ باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں۔ یہ خضر علیہ السلام نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہاں غلطی ہوگی، وہ تو پہلے گزر چکا۔ آدم علیہ السلام کو مناظرہ ہوگا نا، آدم علیہ السلام، حضرت علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ، یہ غلطی ہوگی، یہاں کتاب میں غلطی ہے۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ اچھا جی، اب آیات جو ہے نا وہ لکھاؤں گا، تفسیر کے ٹائم کی آیات تشجیع ان سے توحید لمبا ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء، ترتیب قرآنی 21، ترتیبی نزولی 73، مکیۃ نزلت قبل النحل،
وبعد حامیم سجدہ. آیات 112 رکوع 7. ربط سورہ انبیاء با سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت دیتے ہوئے پہلا پیغام دیا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. الہ کہ اللہ کے سوا، فاعبدنی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور نہ ہی پکارنے کا لائق ہے. لہذا اسی کو حاجات و مشکلات میں پکارو. اب سورہ انبیاء میں بتلایا جائے گا بطور ترقی کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی کہ ایک اللہ ہی بندگی اور پکارنے کے لائق ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبل رسول، الگ کر کے نا، آیت نمبر 25. خلاصہ سورہ انبیاء. اس سورت کا دعویٰ ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. کہ زمین آسمان کی تمام باتیں جاننے والا اور سننے والا اللہ ہی ہے. لہذا اسی کو حاجات و مشکلات میں پکارو. اس دعوے پر 3 دلائل عقلی اور 11 دلائل نقلی اور 1 دلیل عقلی اجمالی تمام انبیاء علیہ السلام سے، اور 1 دلیل وحی باقی ثمرات، اور 3 مقدر سوالات کے جوابات. تین مقدر کے جوابات. سوال نمبر 1،
اگر رسول نے آنا ہوتا تو فرشتہ آتا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا الگ سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ سوال نمبر 2، اگر نبی ہوتے تو کھاتے پیتے نہ، اس کا جواب وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام الگ سے دیا گیا۔ سوال نمبر 3، اگر نبی ہوتے تو ہمیشہ رہتے، وما کانوا خالدین سے اس کا جواب دیا گیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا الگ سے تخویفی دنیاوی کا ایک نمونہ مذکور ہوگا۔ باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں مذکور ہوں گے۔ سورۃ الحج ترتیب قرآنی 22، ترتیب نزولی 103، مدنیۃ نزلت قبل سورۃ المنافقون وبعد النور۔ الا 24 آیتاً نزلت فی بمکہ۔ اب آیتاً من اولیہ، من ابتدائی آیات ہیں اس کی جناب علی 24 آیات جو ہیں یہ مکے میں داخل ہوئی، باقی سب مدینے میں۔ آیات 78، رکوع 10۔ رب سورہ حج با سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء میں کا دعویٰ تھا کہ پکارنے کے لائق ایک اللہ ہے، اب سورہ حج میں بیان ہوگا کہ جس طرح حاجات و مشکلات میں پکارنا اللہ ہی کا حق ہے، اسی طرح نظر و نیاز بھی اسی کے نام دینا ہے۔ ربط نمبر 2،
سورہ انبیاء میں نفی شرک فی التصرف کا بیان تھا. اب سورہ حج میں نفی شرک فی التصرف کے ساتھ نفی شرک فعلی کا بھی بیان ہوگا. خلاصہ سورۃ الحج. مضمون کے اعتبار سے اس سورت کے دو حصے ہیں. حصہ اول نفی شرک فی التصرف، جو ابتدا سے لے کر وَنُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ آیت نمبر 25 تک. اس حصے میں نفی شرک فی تصرف کا بیان ہوگا اور مسئلہ توحید پر دلائل عقلی لائے جائیں گے. اور ثبوت قیامت پر دلائل عقلی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ الگ سے نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا، جس میں ایک دلیل ابراہیم علیہ السلام سے لائی جائے گی اور شرک فعلی کے 4 عنوان جو میں نے پہلے بتایا تھا مذکور ہوں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ الگ سے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد علم ترى ان اللہ سخر لکم الگ سے اعادہ مضمون شرک فی التصرف مع الدلائل. مع الدلائل لکل امت جعلنا منسکن الگ سے اعادہ نفی شرک فعلی. آخر میں یا ایھا الذین آمنوا الگ آیت نمبر 77 سے تمام سورت کا اجمالی اعادہ، تمام سورت کے مضامین کا اجمالی اعادہ. باقی سورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں مذکور ہوں. بس ایک سورت اور لکھ لیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سورۃ المومنون، ایمان پکا ہو جائے.
آیات 23، ترتیب قرآنی تھی، آیات نہیں، ترتیب قرآنی 23، آیات 74، ترتیبی نزولی 74، نزولی 74، مکیۃ نزلت بعد الطور، وقبل الملک، سورہ ملک سے پہلے، آیات 118، رکوع 6، ربط سورہ مومنون ما سورۃ الحج، سورہ حج کے ابتدا میں تخویف اخروی کا بیان تھا، اب سورہ مومنین کے آغاز میں عذاب الہی سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان ہوگا، یعنی نماز قائم کرو۔ آج کیا ہو گیا؟ کیا خیریت تھی؟ مجبوری ہے، کام پر۔ اچھا چلو یہ کیا لکھا؟ نماز قائم کرو، شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو۔ ربط نمبر 2، سورہ حج میں نظر اور نیاز غیر اللہ کی نفی تھی، نفی اور نیاز غیر اللہ، نظر اور نیاز غیر اللہ کی نفی تھی۔ جی صاحب سلام۔ جی ہاں تاسو اوز بس یو لسنی بجی مبارک 11:30 بجے۔ جی میں 11:30 میں فارغ چھوں گا انشاءاللہ۔ جی کیا تھا جی؟ ہاں، اب سورہ مومنون میں کہا جائے گا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کے تحریمات اور نیازات سے باز آ جاتے، مگر وہ اس کے بجائے شرک کے نئے نئے راستے اور نئے نئے رسمیں کھول رہے ہیں۔ خلاصہ سورۃ المومنون، دلائل کے اعتبار سے اس سورت کے بھی 2 حصے ہیں،
حساول ابتدا سے لے کر اذا ہم مبلسون، اذا ہم مبلسون رکو نمبر 4 تک ہے۔ دوسرا حصہ یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ سورت کے ابتدا میں عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ قائم کرو۔ نمبر 2، شرک اعتقادی اور شرک فعلی سے بچو۔ نمبر 3، ہر قسم کے ظلم سے بچو۔ اس کے بعد مسئلہ توحید پر 3 دلائل عقلی، اللہ 6 دلائل نقلی اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہوگا۔ دلائل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، علی سبیل الاعتراف من الخصم بیان ہوں گے۔ باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں مذکور ہوں گی۔ یہ 20ویں پارے تک پہنچ گئے۔ 18 چلو 2 رہ کے بعد وآخر دعوانا اللہ وسلم۔ یہ کہاں سے پڑھنا آپ؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ بھی ترغیب الانفاق ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو، سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے، فلہم، لیکن نیت خالص ہو، چاہے وہ سامنے دیں چاہے چھپا کر دیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر آخرت کا خوف ہوگا نہ دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوگا۔ الذین یاکلون الربا، دیکھا اب مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا چلتا رہا تو ساتھ ہی سود کا مسئلہ آ گیا۔ ربط کیا ہے؟ سود اور چیز ہے، انفاق
ربط یہ ہے کہ انفاق کیوں کرتے ہو؟ دوسرے مسلمان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے، اس کے مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس کو ضرورت ہے، آپ نے اللہ کے لیے دے دیا، قرضہ دے دیا، فلاں ٹائم واپس ہوگا، ایسے میں یعنی یہ تو انسان کی مجبوری میں آپ نے اس کی مدد کی، کس میں؟ انفاق میں۔ سود لینا وہ بھی اس کی مجبوری ہے، لیکن آپ نے اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ تو پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے پیسے دے کر اس کی مجبوری تو ہٹائی، لیکن اس کے بوجھ میں اضافہ کر لیا کہ آپ جی یہ بھی دیں گے، اس کے علاوہ اور بھی دیں گے۔ تو جیسے انفاق انسانیت کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی، اس کی مشکل کی آسانی کے لیے جس کا اجر اور ثواب ہے، اسی طرح سود جو ہے انسان کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کر شقی القلبی کا، شقاوت کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ اس غریب کے پاس تو پہلے نہیں تھا، آپ نے سود پر دے کر اچھا 1000 روپے لے لو، 1500 دے دو، آج 1500 نہیں ہے اب اس کے پاس، اچھا بھائی اس پر اور سود لگاؤ، آئندہ آپ نے 2000 دینے ہیں 1000 سے 2000 ہو گئے، پھر وہ نہیں ہے، پھر 2000 پر سود لگایا، اضافہ مضافہ، اب 1000 روپیہ تھا اس سے ہزاروں ہو گئے، اب اس غریب کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کے ساتھ انتہائی سنگدلی، شقاوت اور زیادتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نظر میں سود اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کسی گناہ میں نہیں۔ اللہ فرماتے اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جنگ کے لیے۔ اس لیے سودخوار آدمی بدترین مجرم، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 اور کچھ درجے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر اپنے ماں سے منہ کالا کیا جائے۔ اب اندازہ لگائیں اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو دنیا تباہ ہو رہی ہے سود سے، یہ ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے، اب جتنے آمدنی سود میں جا رہی، کھایا لوگوں نے، اڑایا، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، اب ہم قوم کے لیے یہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے، سب کیوں؟ ادھر وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ادھر جو آتا ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو قوم پس رہی ہے۔ تو بھئی اگر آپ جتنا کمبل ہو اتنی پاؤں کو لمبا کرو، اگر پاؤں لمبے کرو گے، کمبل چھوٹا ہے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ تو جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ ملک کا نظام چلاؤ۔ تو جب وسائل سے آپ بڑھیں گے تو وہ تو دیں گے، کہتے ہیں قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ کدھر ہے بھائی؟ قرضہ تو کہتے ہیں وہ یہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، اس کا تو ثواب ہے، یہ تو سود ہے، قرضہ اس کو کہتے ہو، یہ بھی کفر ہے کہ سود کو آپ قرضہ کہتے ہیں۔ قرضے کے اللہ نے یہ کتنی آیات گزر گئی، قرضے کے اللہ فضائل بیان کرتا ہے، فَأَضَافَ مُضَافَ، میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا۔ یہ اب کہتے ہیں ہم قرضہ لے رہے ہیں تو عذاب ہم مضافہ ان کو دے رہے ہیں، اللہ فرماتے میں تمہیں دوں گا، یہ ان کو دے رہے ہیں۔ ایسے میں یہ کیوں؟ جو ملک کی بنیاد جب آپ غلط رکھیں گے نا، معاشی، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جو ہے نا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے نظام بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ لہ الخلق والامر، فرمایا پیدا میں نے کیا، نظام میرا چلے گا۔ جب اللہ کا نظام چلاؤ گے اس کے اندر امن ہے۔ ٹھیک ہے ایک آدمی کو ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کریں، آپ کو پیسے پڑے ہوئے، جب اس کو چاہیے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو واپس کریں، تو آپ کا نظام بھی چل جائے گا، اس کا بھی چل جائے گا۔ لیکن اس غریب کی مجبوری سے آپ غلط فائدہ اٹھا کر
اس کو ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا بھی آپ نے ڈبل دینے تو وہ تو لے گا، لیکن اس کا تو پہلے نہیں دے رہے تھے۔ میں ایک سب گیا، پیر صاحب تھے، تو ایک مرید آیا، میرے پاس بیٹھا تھا، تو وہ آیا تو اس نے 5 روپے 10 روپے دیے کہ حضرت میں 2 دن سے گھر میں فاقہ ہے، بڑی تکلیف ہے، اب یہ نذرانہ قبول کرے، دعا کرے۔ اس نے پیسے یہاں رکھے اور وہ ہاتھ اٹھائے، تو وہ جانے لگا تو میں نے وہ پیسے نکالے، میں نے کہا بھائی یہ تو لے جا۔ پیر صاحب میں نے کہا یہ تو دے دے اس کو کم از کم۔ چلو اس غریب نے اتنا رویا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ نے وہ بھی لیا اس سے۔ اس وقت 10 روپے بہت شے تھے، اس میں 2 آدمی کھانا کھاتے تھے، پرانا سب دور ہے اب تو 10 روپے کوئی وہ سائل بھی نہیں لیتا وہ کہتے نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا میرا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سودی نظام جو ہے اس میں استحصال ہے اور اس میں ظلم ہے انسانیت پر، اور انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے مشکل میں اس کا کام آئیں۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، اس کی مجبوری ہے، آپ اس کی مجبوری کا ازالہ کریں بس۔ یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائیں، یہ حرام ہے، اور اس میں یہ سود آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ساتھ ساتھ 4 رکوع انفاق چل گئے، ثواب ہی ثواب، ساتھ ہی سود کا مسئلہ ہے۔ ربط سمجھ گئے؟ اللہ ہماری شیوخ پر رحمت نازل، کیسی ربط کر کے نا، یعنی قرآن میں کوئی بے ربطی نہیں ہے، یہ آ گیا مسئلہ۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں، ان کا انجام دیکھ لو۔ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے، الا کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ شیطان، کہ بدحواس کیا اس کو شیطان نے، من المس، چھو کر، لپٹ، مس کا معنی چھو کر یا لپٹ کر، جیسے کسی پر جنات آ جاتے ہیں، اور وہ جنات جو ہیں وہ انسان کو بدحواس، اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ میں ننگا ہوں یا میرے کپڑے ہیں، میں کس حال میں ہوں، الٹا پڑا ہوتا ہے، ایسے میں یعنی برے حال میں ہوتا ہے۔ اس طرح قیامت کے دن سود خوار اٹھے گا تو بدحواس ہوگا، ایسے میں یعنی یہ تو پہلی سزا ہے اس کے لیے۔ ذالک، یہ سبب کیوں ہے یہ سزا؟ ذالک، مذہب اس کے، اس لیے بھی انہم قالو، کہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل ربا، بے شک سود جو ہے، بیش تجارت جو ہے مانند ربا کی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں اب سود کاروبار نہ کریں، وہ کہتے ہیں آپ کون سے خسارے کا کاروبار کرتے ہیں؟ بھائی آپ بھی کپڑا لے آتے ہیں 100 روپے کا گز اور 150 بیچتے ہیں، تو میں نے جناب بھلی پیسے دے دی اور میں نے 1 روپے کے بدلے میں 1.5 روپیہ کا مطالبہ کیا، تو بات تو ایک ہی ہے۔ یہ بے ایمان ایسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہاں جنس تبدیل ہے۔ کیا ہو گیا؟ جنس بدل گئی۔ جب جنس بدل گئی تو اس منافع میں کوئی نقصان، اگرچہ لوگوں کو کم منافع لینا چاہیے لیکن زیادہ بھی لے، لیکن اگر جنس تبدیل ہے تو اس میں سود نہیں ہے۔ وہ تو اس نے پیسے دیے، آپ نے کپڑا آپ کو دیا اور آپ نے اس کو پیسے دیے، تو وہ کپڑے کے بدلے میں، پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ جہاں جنس تبدیل ہو جائے گا وہاں سود ہو۔ آپ ایک گاڑی لے لیں، بے شک 1,00,000 روپے کی 1.5 پر بیچیں، 2 پر بیچیں، تو کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسے یہ ہوتا ہے۔ اچھا فرمایا ذالک بانہم، اس لیے کہ یہ لوگ قالو کہتے انما البیع مثل الربا، بے شک بے یعنی خرید و فروخت مانند سود کے ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سبحان اللہ فرماتے میں نے بے کو حلال کیا ہے اور حرام کیا میں نے کس کو؟ ربا کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس آ جائے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، باز آ گیا، جی یہ غلطی ہو گئی، جو ہو گئی، یا اللہ معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ جو پہلے کر چکا۔ سبحان، دیکھو نا قرآن کا اتنا احسان کہ آپ کو توبہ نصیب ہو گئی اور آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ، غلطی ہو گئی،
میں تو سود پر اتنے سال کام کرتا رہا، آج سے میں نہیں کرتا بس۔ اللہ فرماتے جو آگے کاروبار ہوا ہے آپ کے پاس کیا اس کا حساب ہے، میں نے معاف کر دیا، چلو آئندہ نہ کرنا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو پہلے کر چکا، وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ فرماتے پر میرا معاملہ ہے، اب اس سے کوئی باس پرس نہ کریں۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر کریں باوجود حکم سننے کے لیے اعادہ کریں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ صاحب آگ کے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یا ابا کی آپ کا یہ خیال ہے کہ میں سود کا کام کروں گا میرے پیسے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے، مفت گھر میں بیٹھا ہوا کروڑوں روپے دوں گا تو اربوں روپے آئیں گے۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، ایسا کہ آپ کے یہ اربوں شربوں سب چلے جائیں گے۔ ایسے میرے سامنے اس کے کئی تجربے۔ ایک صاحب تھے بہت غریب تھے، اس کا بیٹا 60,000 میں پکڑا گیا، پٹھان لے گئے تھے۔ مجھے کہا یہ راستہ مجھے دے دو، یہ جو ہمارے مدرسے کے پر یہاں برف خانہ تھا، کہ یہ میرا ہے، میں بیچتا ہوں، راستہ نہیں ہے، تو میرا بیٹا آزاد ہو۔ ہم نے اس کو، میں نے کہا جہاں ساتھی کو بلایا، میں نے کہا یار مشکل میں دے دو، ہم نے راستہ دے دیا 8 فٹ کا اس کا، وہ بک گیا۔ پھر بڑا اچھا تھا میرے ساتھ، بڑے کام بھی کرتا تھا دینی کام، لیکن اس نے سود کا کام شروع کیا اتنا زور سے، شاہ صاحب میں نے وہ ہوٹل لے لیا، وہ ہوٹل لے لیا، وہ فیکٹری لیا۔ میں نے کہا یار یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ جی بس میں لیتا ہوں نا بینکوں سے پیسے اور پھر میں دوں گا۔ میں نے کہا جی صاحب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جتنا آپ کو اللہ دیتا ہے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ نہیں جی بس اب تو معاملہ ایسا بڑا مخلص آدمی تھا۔ ہو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عورتیں کھڑی ہیں، کوٹھی تھی اس کی، میں ملنے گیا تو اس کی کوٹھی عورتیں تھیں، تو ان کو کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، وہ بھگایا وہاں سے۔ تو ایک عورت جاتے جاتے اس نے بڑی بد دعا دی کہ ہم کتنے دن سے آ رہے ہیں اور میری تذلیل ہو گئی ہے۔ میں اندر گیا، میں نے اس کو کہا دیکھو آپ ایسا نہ کریں، یہ کیوں شوق بنایا ہوا ہے، آپ ایسا کر لیں گے، جس کو دینا ہے دے دو تاکہ ان کو گزارا ہو، یہ 2 4 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے لیڈ لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ بد دعا دے رہی تھی کہیں لگ نہ جائے، اور نہیں شاہ صاحب یہ تو اس طرح ہی۔ ایک دن وہ آیا، میں گیا بیمار تھا، مجھے کہا میرے پاس کچھ نہیں رہا، اب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، گاڑی میرے پاس تھی پیجارو، کہنے لگے یہ گاڑی مجھے دے دیں آپ۔ میں نے کہا میں کیا کراں گا جی، آپ لے لیں خدا کے لیے، بس میں تو مر رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے گاڑی چھوڑ دی، وہیں چھوڑ دی اس کو، پیدل آ گیا۔ وہ پیسے دیتے دیتے 33,000 روپیہ میرے رہ گئے، وہ دنیا سے چلا گیا اللہ۔ پھر وہ کوٹھی چلی گئی، دوسری جگہ لے لی۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ سود کا نظام، یمحق اللہ الربا ویربی صدقہ۔ ایک اور آدمی تھا مدرسے میں، پڑھنے مدرسے میں، اگر طالب علموں کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ دیتا اس کا نام تھا، تو ایک کمبل تھا اس کے پاس، کھانا طالب علم کا، مزدوری کرتا، مزدوری جمع ہوگی، اس نے شادی کی تیاری کی۔ میں قرآن مجید لے آیا درس کے لیے لاہور سے، تو ایسے درس میں نے کہا یار اس کو کوئی غلاف چڑھا دیں۔ میں نے 4-5 دن دیکھا تو سارے قرآن مجید بڑا قیمتی کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار کون لے آیا؟ اس نے کہا جی میں لے آیا۔ میں تو مسافر آدمی ہوں، غریب۔ انہوں نے کہا جی میری شادی کے لیے میں نے کپڑے لیے تھے، آپ نے کہا قرآن مجید، تو میں نے کہا قرآن پہلے ہے۔ بس میں نے ساتھی کو میں نے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے دے دے۔ ایک قرآن کے ساتھ اس نے تو پیار کیا۔ انہوں نے یہاں ایک پلاٹ لیا، اس کو بیچا، اس کا فائدہ ہوا، پھر دوسرا لیا، تیسرا، پھر وہ جناب علی اللہ والی مسجد، یہ ہے نا ایک سردارہ باغ کے پاس ہے، مارکیٹ بنائی، ساتھ مسجد بنے، ایک یہ سرمال پر ہے اللہ والی۔ پھر کچھ دن وہ نہیں تھا تو میں نے کہا آیا، تو میں نے کہا حاجی صاحب کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو مل لگا لی ہے، لوہے کی سریے کی مل لگا لی۔ فوت ہو گیا اللہ بخشے، گجرات کا تھا۔ تو دیکھا میں نے صدقہ، اس کے اندر یہ جذبہ تھا،
اس صدقے سے اللہ نے اس کو کہاں تک پہنچایا، اور سود والے کو میں نے دیکھا وہ کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے یمحق اللہ الربا، یہ جو اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹاتا ہے اور صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، اللہ کے جس کو اللہ کے قرآن پر یقین ہو تو وہ کہے گا کہ بھئی اس ظاہر تو میں دے رہا ہوں لیکن یہ آ رہا ہے، جتنا دوں گا اسے کئی گنا آئے گا۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کے مال کو، ویربی صدقات، بڑھاتا ہے صدقوں کے مال، دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، نہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہر گناہ گار، کفار کہتے ہیں ناشکرا، میں نے دولت دی اس نے غلط استعمال کیا، اثیم گناہ گار۔ ان الذین، یہ بشارت ہے کہ جن نے اپنے اعمال عقائد میں اصلاح کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال شریعت کے مطابق بنائیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا کے چھوڑنے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب تمہیں یقین آ گیا کہ سود میں اللہ کی ناراضگی ہے، صدقے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر ایمان ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی ہے سود کا۔ بھائی آج تک کرتے رہیں، بس بھائی میری توبہ، میں نہیں کرتا۔ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم، اگر ایمان والے سے معلومت ہے سود خوار کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ زجر، اگر یہ کام تو نہ کرو، یعنی سود نہ چھوڑو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس تیار ہو جاؤ ساتھ لڑائی کے اللہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تیار ہو جاؤ ساتھ جنگ کے اللہ کے ساتھ، و رسول، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر تمہارے لیے اصل راس المال ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی کو 10,000 روپیہ دیا ہے سود پر کہ آپ نے مجھے 12,000 یا 13,000 واپس کرنا ہے، اور آپ کو اللہ نے دل میں بٹھا دیا کہ یار یہ تو غلط کام ہے، بھائی میرے پیسے مجھے دے دو، بس 10,000 واپس کرو، میں نے سود نہیں لینے۔ آج سے میں نہیں، فَلَكُمْ رُؤُوسُ، تمہارے اصل مال تمہیں ملیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں لیکن میرے پاس تو ہے نہیں، میں نے تو لگا لیے، مجھے تو ضرورت تھے اس لیے میں نے لیے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی کب تک ہو جائیں میرے پیسے، سود نہیں، کب تک؟ اور جی بس 6 مہینے لگیں گے، سال لگے گا۔ اچھا بھائی جب ہو جائیں مجھے میرے پیسے دے دو، بس اس کا اللہ اجر بھی دے گا آپ کو، معاملہ بھی ہو جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ شخص ہے جس کو سود دیا گیا اس تنگ دست ہے، ذو عسرتن، صاحب تنگی کا، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دینا ہے ان کو اِلیٰ میسرہ، اس کے آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، سبحان اللہ۔ قرآن نے دوسرے بتائے اچھا بھائی تمہاری اوپر کوئی زکوٰۃ کا ہے نہیں ہے تو صدقہ کر کو، چلا یارا میں نے اللہ کے لیے آپ کو یہ پیسے چھوڑ دیے، معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ میں کہتا ہوں نا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کر لے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کل سے اس ملک کا نظام کتاب و سنت کا ہے۔ اب جب آپ کا نظام بدلے گا تو سارا سود جو اربوں خربوں آپ پر ہے وہ آپ سے دنیا نہیں لے سکی، وہ کہے گی بس اپنا پیسہ لے لو بھائی، ہمارا نظام اب سود دینا تو ہمارے لیے حرام، ہماری شریعت کہتی ہے ہم سود اپنا پیسہ لے لو، نہیں تو جنگ کرو ہمارے ساتھ، بس وہ کہے کہ یار چلو ہمارا پیسہ دے دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ کتنا ہو جائے گا کہ ملک خیرات ہو جائے گا۔ آج سمجھا نہیں، بدقسمت ہیں، اڑی ہوئے شیطان کے ساتھ،
کہ نہیں انگریزی نظام نہیں چھوڑنا، تو انگریزی نظام میں تو یہی ہوگا، سود لوتے رہو گے اور ڈبل دیتے رہو گے، سود پر کھاتے رہو گے، عیاشیاں کرو اور پھر قرضے دو۔ لیکن آج تم اعلان کرو کہ کل سے اس ملک کا نظام جس کے لیے ملک بنایا گیا، اس ملک کا نظام کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اب آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا سود کا کہ بھائی بات ختم ہوگی، ان کا نظام میں نہیں ہے، اب تو دے نہیں سکتے، چاہے موت آ جائے سود نہیں دیں گے۔ تو اب ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے، کہیں گے پیسہ دو، اچھا دیں گے لیکن یہ بھی آپ قسطوں سے دیں گے، تو قسطوں سے دے دو، پیسے ختم کرو۔ یا یہ سرمایہ دار جو ملک کے جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر لگائے، کوئی دبئی میں، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، ان سے لو یار ہمیں ادھار دے دو، ہم تمہارے پیسے دیں گے تاکہ ان کا پیسہ ختم کریں، ختم کر لو، پھر خیراز ہے ملک کا آپ کا۔ یہ ایران جو ہے نا نہیں لیتے پھر باہر سے پیسے، اس لیے وہ خود مختار ہے۔ امریکہ نے کتنے کہا یہ کریں گے، وہ کہ تم آؤ تو صحیح، کیونکہ ان کے کھاتے نہیں ہیں۔ ہمیں ذرا دھمکی ہوتی ہے کہ یہ نظام مانو، نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ماننے کے تیار ہیں، ہم تو غلام لوگ ہیں، جس کی کھا اس کی گاؤ۔ لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں لیتے سود کا کچھ، سود کا چھوڑو کہ پورے ملک میں آپ کو دیکھیں گے کوئی گاڑی بار کی نہیں، کوئی کپڑا نہیں، ماچس کی تیلی بھی نہیں، اپنا سب کچھ اپنا، اس لیے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے، ساری دنیا خلاف ہے بنے ہیں، اپنا عقیدہ ان کا اپنا ہے، لیکن یہ کردار تو ہے نا، یہ کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے مسئلہ ہم مسلمان اور ہم سنی اور ہم قرآن حدیث ماننے والے اور کام کافروں کے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ اکبر۔ سود کے بعد اللہ فرماتے تنبیہ، تخویف اخروی، تخویف، دیکھو نہیں مانو گے تو آخرت میں جلو گے آگ میں۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن اس دن ترجعون فیہ الی اللہ، لٹائی جاؤ گے اس کے اندر اللہ کی طرف، ثم توفیٰ کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان پر زیادتی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، بیان احکام الدین، قرضے کی، ایسے میں نہیں، قرضہ جو ہے نا وہ کئی قسم کا ہے، ایک تو نا بے الدین بالدین، بے الدین بالدین، دوسرا ہے بے الدین بالعین، اور تیسرا قسم ہے کہ بے العین بالدین، اور چوتھا قسم ہے بے العین بالعین۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ چیز لے رہے ہیں اور آپ ادھار کر رہے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں، کل کو یہ گڑبڑ نہ ہو، جی میں نے آپ کو تو اتنے دیے تھے، وہ کہ میرے پاس تو اتنے ہیں، تو لڑائی ہوگی، وہ بھی لکھ لو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے العین بالدین، جس کو سلم کہتے ہیں، وہ آپ پیسے دیتے ہیں، اچھا بھائی یہ لے لو، مجھے پھر فصل جو ہو نا اتنی گندم دے دو، یا اتنے چاول دے دو، اتنی مکی دے دو، اس میں بھی لکھنا ہے کہ کس تاریخ پر دینا ہے، کس برتن سے دینا ہے، یا کون سا تول ہوگا، کہاں ہوگا، کہاں دیں گے مجھے، کب دیں گے، کس ناپ سے دیں گے، یہ بھی جائز ہے، ایسے میں نہیں۔ اور ایک ہے بے الدین بالدین، یہ بے فاسد ہے، کیا نہ پیسے دیے ہیں نہ چیز معین ہے، ایسے میں نہیں۔ اچھا بھائی آپ کے بھینس کی جو بچہ ہوگا، پیسے میں پیسے دے دوں گا، وہ آپ مجھے دے دیں گے، تو نہ بچہ ہوا ہے نہ پیسے دیے ہیں، تو یہ بے منعقد نہیں ہوتی، ایسے میں نہیں۔ اور چوتھی قسم کا بے العین بالعین، بے العین بالعین یہ ہو گیا، اچھا بھائی
یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ اتنے کا. اچھا یہ لے لے، یہ کپڑا دے دے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آج سے یا نہیں، ہاتھوں ہاتھ دے دیا، یہ جائز ہے. لیکن جس میں ادھار ہے، میعاد ہے، اس کو لکھو، گواہ بناؤ، کیونکہ کل یہ جھگڑا نہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کو اتنے روپے دی تھے، وہ کہتے نہیں آپ نے تو اتنے دیے تھے، تو لڑائی ہوگی. تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. اس لیے یہ لکھنا ہے. یہ ہے امور انتظامیہ میں عجمی احکام آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا، دین بنا ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. یہ حکم استحبابی ہے. پہلے ایک وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب ایک لکھنے والا ایک آدمی ہو انصاف سے، درمیان میں انصاف ہو. اچھا بھائی، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ کہ لکھ لے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو تعلیم دی. فَلْيَكْتُبْ، چاہیے لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اب یہ تیسرا حکم آ گیا. پہلا حکم تو تھا فَاكْتُبُوا کا، دوسرا حکم آ گیا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، یہ دوسرا حکم آ. تیسرا حکم کیا ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہے املا بولے وہ شخص جس پر حق ہے، وہ نہ کہے کہ میرا اس کے ذمہ اتنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کہہ دے. جس کے اوپر حق ہے وہ کہے گا. بعض سے تحریراں کے من کے فلاں ابن فلاں، فلاں آدمی کا میرے ذمہ اتنا پیسہ ہے یا یہ چیز ہے جو میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا. سمجھ میری بات کو؟ وہ املا بولے اور پھر دو گواہ بنا لو اس کے اوپر. دو گواہ علیہ الحق، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلَا يَفْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اسے کچھ کم نہ کریں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے وہ سفی ہے، بیوقوف ہے، مطلب ضعیف العقل ہے، ضعیف العقل ہے، او ضعیفاً، یا بوڑھا ہے یا چھوٹا ہے، بچہ ہے بول نہیں سکتا، یا بوڑھا ہے غریب، اس کو بولنا نہیں آتا. اولا یستطیع ان یمل، یا طاقت نہیں رکھتا کہ املا کہے، کیونکہ وہ پٹھان ہے، لکھنا اردو میں ہے، وہ خوشی کرے گا تو بات نہیں چلے گی، اس لیے وہاں وہ نہیں بول سکتا. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اللہ اکبر. دیکھو نا، املا کرے اس کا وارث. کل کو اگر خدا نخواستہ یہ بوڑھا فوت ہو گیا، یہ شخص، اور یہ قرضہ دینا پڑے تو کون دے گا؟ وارث دیں گے نا. تو وارث کھڑا ہو جائے، جس کو زبان آتی ہے وہ املا کرے. عاصم یعنی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ املا بولے اس کا وارث انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ چوتھا حکم آ گیا. گواہ بناؤ دو گواہ مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد دو عورتیں ہوں، دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں. آج کل تو سارا کھاتا عورتیں چلاتی ہیں، مرد غریب زن مرید ہے، اس لیے تو سارا بیڑا غرق ہو گیا. اس میں یعنی اس لیے تو ملک کا بیڑا غرق، عورتوں کے نظام چلتا ہے. جہاں عورت کے ہاتھ میں آ گیا تو سوا فساد کے اور کچھ نہیں. تو جذباتی ہوتی ہے، انتقامی عورت. 100 لاکھ نبیوں میں اللہ نے کوئی نبیہ نہیں بھیجی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کوئی نبیہ کیوں؟ قوم نے نہیں مانا، بس نبی غصے میں آ گئے، اے اللہ تباہ کر. نبیوں نے تو کئی سال تک سبحان اللہ مارے کھائی تقریر. نوح علیہ السلام نے 950 سال، تو کتنا؟ 950 سال، لیکن برداشت کر رہے ہیں، پھر دعوت دے رہے ہیں. پھر یہ حوصلہ کس میں ہو؟ عورت میں کہاں ہو؟ ایک دن ایسے میں نہیں، آپ 100 سال اس کی خدمت کریں، امریکہ سے برطانیہ سے، جب کپڑا لائیں بیوی کے لیے، نہ ماں کے لیے نہ بہن کے لیے، نہ بیوی. ایک دن کا اس آپ نے سالن میں نمک نہیں ڈالا، زیادہ کیا، یہ کیا کیا؟ تیرا کار کیا ہے؟ دوزخ ہے. جب تو آئی ہے ایک دن بھی آرام نہیں گزارے خدا دی قسم. ماں کے میرے جب تو آئی ہے 2 چیٹیں دے 2 ٹھیک رہے، بس ایتے
میں اور کہ ہمارے شیخ فرماتے مولانا اب شکور رحمۃ اللہ علیہ 2 چیتڑی دے دو ٹھیک کرے ایک کچھ دیکھے تیرے وہ سب کچھ بھول جاتی احسان فراموش ہے احسان اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیہ نہیں بھیجی سبحان نبیوں کو جنو لیکن نبی خود نہ بنو ایسے میں نہیں جننا تمہارا کام یہ بھی تمہارے شان ہے لیکن بن نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے اندر وہ چیز دوسرا یہ ہے کہ ناقص العقل ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ایک عورت بھول جائے گی دوسری اس کو یاد دلا دی گی تو دونوں ایک مرد کے قائم مقام اللہ اکبر ولا یاب الشہداء 5واں حکم ولا یاب الشہداء انکار نہ کریں گواہ اذا ما دعوا جب بلائے جائیں بھائی گواہی ہو لیکن کل موقع مل گیا اختلاف آ گیا تم نے جا کر گواہی سچی سچی دینی ہے عاشم یعنی اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوا اور یہ تتمہ ہے حکم اول کا ولا تسأموا اور چشم پوشی نہ کرو چشم سستی نہ کرو ان تکتبوا یہ کہ تم اس کو لکھو صغیرن ہو کبیرن چاہے کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو الی اجل جو ایک وقت مقرر تک ہے ذالکم اقسط عند اللہ اس کا پہلا فائدہ کیا ہے ذالکم اقسط عند اللہ یہ اللہ کیا زیادہ انصاف قائم رکھنے میں ممد و معین ہوگا اقسط انصاف ہوگا ایسے میں یعنی وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ دوسرا فائدہ شہادت بھی مضبوط ہوگی جب آپ اپنا پڑا ہوا جس پر آپ نے انگوٹھا لگایا آپ کے سامنے پڑا جائے گا آپ کہیں واقعی یہ انگوٹھا میرا ہے اور یہ میرے سامنے یہ ہوا ہے وَأَدْنَا تیسرا فائدہ وَأَدْنَا اللہ ترتابو اور قریب یہ ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے کہ بھئی میں نے پتہ نہیں انگوٹھا لگایا کہ نہیں لگایا اللہ ہاں یہ فائدے ہیں اس کے اندر لکھنے کے دیکھو نا اسلام کا نظام دیکھا آپ نے کیسا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اگر آپ اسلام کے اصولوں پر چلیں وَأَدْنَا اللہ ترتابو إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ہاں اگر تجارت آمنے سامنے ہے حاضرتاً مانا 10/10 ایسے میں یعنی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں بھائی یہ کپڑا دے دو یہ پیسے کتنے پیسے یہ لے لو بھائی یہ صابن دے دو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ادھار ہو اس کو آپ لکھیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوا اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لکھو اس کو وَأَشْهِدُوا ہاں وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ تتمہ نوع رابع کا تتمہ نوع رابع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بناؤ جب تم آپس میں سودا کرو وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ہاں کل مقدمہ آ گیا آپ کہیں جی آپ نے گواہی دینی ہے کہاں جی کچہری جانا ہے اچھا جی پھر کیسے جاؤں گا جیسے جائیں آپ نے گواہی دینی ہے کیوں آپ کا نوکر لگتا ہے آپ اس کو لے جائیں اس کو کھانا کھلائیں چائے پلائیں اس کو لے جائیں اس کو واپس لائیں آپ یہ کیوں کہ آپ مرضی آپ کی کل وہ لکھنے والا رجسٹر اٹھا کر جاتا ہے وہ کہتے تم نے لانا ہے بھائی وہ جو لکھا ہے تم نے اسٹامپ وہ کہتے یہ کیسے جاؤں گا اور جیسے بھی جاؤ بھائی اللہ کا حکم ہے بھئی اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ بھئی اس کو لاہور لے جاؤ لاہور کیوں معاملہ تو آپ کا ہے ان کا تو نہیں ہے وہ تو اپنا حق ادا کریں گے کہ تو بھی اپنا حق انسان کا بچہ بننا تو بھی اپنا حق ادا کرو یہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بناؤ جب تم سودا کرو وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ ضرر دیا جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا اگر یہ کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ تمہاری نافرمانی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو نسخہ یہ بتایا وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں اپنے مفید احکام دے رہا ہے يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں بڑھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ہاں ایک صورت اور آ گئی کہ تم سفر پر ہو اب تمہیں ضرورت پڑ گئی یہ سفر جو ہے نا یہ یعنی لزوم میں نہیں ہے سفر اختراضی ہے کہ لزوم نہیں ہے چاہے سفر پر ہو چاہے حضر میں ہو لیکن عام طور پر یہ کام سفر میں پیش آتا ہے
اس لیے قرآن پاک نے سفر کا ذکر کیا۔ اب سفر میں آپ کو ضرورت ہوگی، آپ کی پہچان نہیں ہے، آپ کہ یار مجھے 1000 روپے ضرورت ہے، وہ کہے کہ جی میں تو جانتا نہیں ہوں، وہ کہے جی آپ ایسا کریں یہ گھڑی لے لیں پاس رکھ لیں، میں جب آؤں گا نا پیسے دے دوں گا، آپ اس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ لیں۔ اب یہ تو سفر کے اختراضی مسئلہ ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ حضر میں بھی ہو کہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور وہ اس کا بوتا درمیان میں کوئی چیز بطور ضمانت کے رکھتا ہے تو وہ رکھتا ہے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اب رہن سے فائدہ اٹھانا نہ یہ الگ بات ہے، بڑا مسئلہ ہے اس کا، لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیں، لمبی باتیں کریں گے تو پھر تو آگے چلیں گے نہیں۔ اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اس رہن میں دیکھو جو چیز آپ کے پاس رکھی ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس چیز میں نقص آتا ہے، خراب ہوتی ہے، تو اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ نے بطور ضمانت کے رکھی ہے، آپ مالک تو نہیں ہے اس کے۔ اور اگر وہ چیز رکھنے سے خراب ہوتی ہے، اگر آپ استعمال کرتے اس میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ مالک کی اجازت سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مالک کا اس میں کوئی حصہ مقرر کر لیں۔ مثلا زمین ہے یا چادر ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو میں کہتا ہوں آپ مجھے 100 روپے دیں، میری پگڑی لے لیں، آپ نے پگڑی رکھ لی، اب میں 100 روپے رہے نہیں اور آپ پگڑی استعمال کرتے رہے، جب وقت موقع آ گیا جب 100 روپے واپس کر لو، پگڑی میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ نقصان ہے۔ ہاں زمین ہے، اب زمین اگر آپ پاس رکھتے ہیں تو اگر اس میں ہل نہیں چلاتے تو وہ کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، بنجر ہو جائے گی، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اس میں اب مالک کو حصہ رکھیں کہ مالک اتنا آپ کو میں دوں گا، یہ کام میں کرتا ہوں، اس کو استعمال، تو یہ جائز ہے، ایسے میں نہیں۔ لیکن مالک کو حصہ نہیں دیتے تو آپ زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو فائدہ کس چیز میں آ گیا؟ آپ نے پیسے تو سالم واپس لے لیں، سالم لے لیں، تو یہ فائدہ یہ سود ہو جائے، سمجھے میری بات؟ یہ ہے مسئلہ، اتنا یہ آ گیا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، ہاں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا نہ ملے، ایسے میں یعنی فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فرحین پر دینا ہے قبضہ کیا ہوا، مقبوضہ یعنی اس کے قبضہ دے دیا، ایسے میں یعنی قبضہ کیا ہوا۔ فَإِنَ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، یہ اسے ہو گیا کہ اب ایک دوسرے پر اطمینان ہو گیا کہ یار یہ میرے پیسے کھائے، یہ دوسری صورت ہے، وہ تو ہو گیا نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو دے رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے اس کو کہ جس کو میں پیسے دے رہا ہوں یہ میرے پیسے کھائے گا نہیں اور اس میں نقصان مجھے نہیں دے گا، تو کوئی رہن میں چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ادھار دے دو، یہ قرضہ ہو جائے گا۔ فَإِنَ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اگر امن میں ہو گئے بعض تمہارے بعض سے، ہاں، الَّذِي تُؤْمِنَ، جس کو امانت دی گئی، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، اس کو انسان کا بچہ بنے، اگر اس نے اس کے ساتھ یہ کیا، احسان کیا ہے تو اس کی چیز واپس کرے، یہ نہیں کہ کل کو کہے ہو آپ نے مجھے کیوں ادھار دیا جو آپ مانگ رہے ہیں، تو بھائی اس نے ادھار دیا نا، ہیبت تو نہیں کیا نا، عاصمیہ نے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپائے، 7ویں حکم سے متعلق ہے، ہاں 7واں ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، بس یہاں تک سارے مضامین ختم ہو گئے۔ آخری رکوع میں سارے مضامین کا اعادہ ہو رہا ہے، سارے مضامین کا اعادہ ہو رہا ہے، جو شرک کے جتنے اقسام تھے گزر گئے، احکام بیان کیے گئے، اللہ کی وحدانیت کے جو بھی تھے شکوک شبہات سب آ گئے۔ اللہ نے یہاں اعادہ کہ للہ، یہ خبر مقدم ہے مبتدا سے،
جہاں قانون یہ ہے کہ خبر جب مبتدا سے مقدم ہو تو معنی حصر کا ہوتا ہے، معنی حصر کا، للہ اللہ ہی کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو زمین و آسمانوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ کو جو احکام بیان کیے گئے، اگر تم ظاہر کرو تمہیں جو نفسوں میں ہو تخفوا یا چھپائے رکھو، یحاسبکم بِاللہ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ بھائی اللہ کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تم چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو۔ چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آئیے یعلم وَيَعْلَمُ، اچھا جی، مَا فِي أَوْتُوِ يُحَاسِبُ بِاللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، کچھ ایسے جو اختیار میں نہیں۔ اب یہاں صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ ہمارے دل میں تو بعض وقت خیالات آ جاتے ہیں، فلاں آدمی کو میں نے مارنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، اسے یہ، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، خیالات آئے، وہ کیوں ایسا ہے، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو جو تمہارے اختیارات ہوں گے، جو کام تمہارے اختیار میں ہے یا جس پر تم عمل کرو اس کا تو مواخذہ ہوگا، ایسے کام جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں جیسے خیالات، تو خیالات پر جب تک عمل نہ ہو تو اس کا مواخذہ نہیں، اگرچہ اچھا کام نہیں، غلط خیالات آدمی نہ لائے، لیکن آ گئے تو اس کے لیے کوئی حدود شرعی نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا ملے کہ اب دل میں کیوں خیال آیا، یہ تو قدرتی آ جاتا ہے انسان۔ نماز پڑھتے تو نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، لاہور پھر رہا ہے، ہاں مارکیٹ میں جا رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، آئے دکان سودے خرید رہا ہے اور کراچی پہنچ گیا، سمجھا نہیں، نماز یہاں پڑھتا ہے، کراچی کے بازار میں پھر رہا ہے، تو یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے اختیار میں نہ ہونا، فَيَغْفِرُ لِمَن فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ اگر خیالات کو عملی جامہ پہنایا تو سزا ہوگی، اگر عملی جامہ نہیں پہنایا تو کیا ہوگی؟ بخشش ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ، یہ مسلمانوں کی تعریف ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے طرف سے تو معاملہ آپ صحیح چلائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول جو اتارا گیا اللہ کے طرف، اور ایمان والمؤمنون، دروازہ کھلا ہوا، مہمان آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے اللہ کے رسول جو اتارا گیا اس کے طرف، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، کلن آمن باللہ و ملائکتی، سارے ایمان لائے اللہ، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ وہ زمان کمرہ کھلا کا پورے سمسلے آشم یا نہیں، کلن آمن باللہ، ہر ایک ایمان لائے اللہ پر، و ملائکہ اس فرشتوں پر، و کتبی اس کے کتابوں پر، و رسولی اس کے رسولوں پر، ہاشم یعنی لا نفرق بین احد منہم، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں کسی میں۔ یا اللہ ہمارے سارے نبی قابل احترام، ماشاءاللہ ہمارے سارے نبی قابل احترام ہیں، سب پر ایمان۔ مسلمانوں کو یہی اجتماعی عقیدہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھتے ہیں آپ کہ مسلمان سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے وہ نبی برحق، ان کی کتابیں بھی برحق، ان کی شریعت بھی برحق، لیکن ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اللہ نے معراج کے رات میں سارے نبیوں کو بلا کر حضور کو امام بنا کر، سب کو مقتدی بنا کر، ارکان اسلام میں کلمے کے بعد سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضور کو امام بنایا، کسی نبی کے نماز میں رکوع نہیں، کسی نبی کے نماز میں سجدہ نہیں، کسی کے نبی کے نماز میں قیام نہیں، کسی نبی کے نماز میں قاعدہ نہیں،
لیکن حضور کے نماز جامع نماز ہے تمام انبیاء علیہ السلام۔ اب سب نے جب حضور کے پیچھے پڑھ لیا تو اب یہ گوئے کہ عملاً انہوں نے اعلان کیا کہ اب قیامت تک امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس لیے ہر نبی اس کا مکلف تھے، کیونکہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا انبیاء علیہ السلام سے، جب نبیوں سے، جب یہ کائنات تھی نہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ یہ وعدہ تو عالم ارواح میں لیا تھا، لیکن اس کا عملی نمونہ اللہ نے معراج کے رات میں پیش کیا۔ اب سارے نبیوں کو بلا کر سارے نبیوں نے نماز پڑھی، ہر نبی نے خطبہ دیا، آخر میں حضور کی تشریف آوری پر خوش آمدید کا، آخر میں آقا نامدار صلی کا خطبہ تھا۔ حضور نے جب پڑھا الحمدللہ الذی جعلنی کافۃ للناس وجعلنی بشیرا ونذیرا وجعلنی رحمۃ للعالمین، تو ابراہیم خلیل اللہ اٹھتے ہیں کہ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، کیا تمہارے اندر وہ چیزیں صفتیں ہیں جو آقا نامدار کے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ ظہور مبارک سب سے آخر میں ہو گیا، نمبر سب سے لے گئے۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام دیکھ لو، پھر آسمانوں پر استقبالی کمیٹی بن گئی، یہاں تو سب ملے، انفرادی طور پر پھر اللہ نے حضور یہ ملا کر، اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسع الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے اور نبوت کا دور پاتے تو میرے غلامی کے بغیر ان کے لیے بھی چارہ نہ ہوتا۔ اگر جو جملہ فرمایا سنہری حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، آج بالفرض محال اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کی تابعداری کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب دینی موسوی جو ہے نا وہ بھی حضور کے سامنے نبوت نہیں چل سکتی، تو کسی مولوی کی مولویت اور پیر کی پیری کیسے چلے گی؟ جو کہ جی ہمارے حضرت، ٹھیک ہے جی حضور فرمائے کہ ہمارے حضرت بھی یہ فرمائے، آشمیانے، تو بھائی جب سب سے توڑ کر حضور سے رشتہ جوڑو گے نہیں تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ آخری اپنے حبیب کو بنایا کہ میرے پاس آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے حبیب کے راستے سے آؤ۔ اس لیے مولانا جو فرماتے نا کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن اور روئے خود را جانب دلدار کن، ایسے رسالے اور ایسی کتابیں جو تمہیں اللہ کے حبیب کے راستے سے، حضور کے قرب سے، حضور کی محبت سے، اطاعت سے ہٹائیں، ان کو آگ میں ڈالو، اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو۔ اللہ نے سارے نبیوں سے کلمہ پڑھا کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کا عملی وقت نہیں ہے کہ اس کا عملی جامہ اللہ نے معراج کی رات میں پہنا دیا۔ تو ہمارے گوئے کہ اسلام کے اندر دیکھیں اتنی جامعیت ہے، اتنی وسعت قلبی ہے کہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے گا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، مائی مریم کی ولیہ کی کرے گا تو کافر سمجھتے ہیں، آشم یعنی۔ لیکن یہاں ایک آیا آپ کے امریکہ کا وہ سینٹ کا چیئرمین تھا، تو یہاں حکومت کو کہا میں مدرسے دیکھتا ہوں، ہمارا مدرسہ کھلا تھا، انہوں نے کہا جی یہ جگہ کھلی تھی، وہ یہاں انتظام ہوئے، پولیس آئی اور وزیر آئے ساتھ، وہ میں کمروں میں پھر آتا رہا، یوں دیکھتا رہا تو میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ تم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ الماری میں جو پڑا ہے یہ تو اسلحہ ہے نا۔ تو بہرحال میں نے کہا ہمارے پاس تو یہی ہے اور کچھ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس دفتر میں ہم بیٹھ گئے، تو میں نے ایک طالب علم کو بلایا، قاری کو، میں نے کہا آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اس نے شروع کی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں نے اس کا ترجمہ پھر کیا، تو یہاں تھے یہ راجہ بشارت وغیرہ جو وزیر قانون ہے یہ بھی تھا ساتھ، اور مروت شاہ صاحب ڈی آئی جی تھا وہ تھے، اور باہر تھے وہ، پھر راجہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے میرا جب میں، تو جب ذالک عیسی ابن مریم پر پہنچا تو میں نے کہا دیکھو آپ جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں
قرآن اس کی تعریف کیا کر رہا ہے. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا مانتے جیسے اپنے نبی کو مانتے، احترام کے طور پر. یعنی کیفیت عمل اور ہے، کیفیت ایمان اور ہے. ایمان ہمارا سب پر ہے، عمل حضور کی شریعت پر ہے. سمجھیں میری بات کو؟ تو کیفیت ایمان میں ہمارا سب پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان. میں نے کہا اور تم، میں نے کہا نہ ہمارے نبی کو